یہ صدمے والی حالات سے پاکستان دوچار ہے. ایک سوگوار فضا ہے پورے پاکستان میں پچھلے 2 روز سے جب سے یہ حادثہ مری کا ہمارے سامنے آیا. یہ حادثہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی نیگلیجنسز کو بھی کھلے عام ثابت کرتا ہے. حکومت جو شادیانے بجا رہی تھی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھی کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ سیاح جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں مری کے اندر، اور یہ جو میڈیا رو رہا ہے غربت کو لے کر، مہنگائی کو لے کر، یہ جو اپوزیشن رو رہی ہے مہنگائی کو لے کر، یہ دیکھیں کیسا تماشا پڑا ان سب کے منہ پہ. پاکستان تو بہت خوشحال ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے کم 1 لاکھ سے اوپر تو مری میں آ گئے سیاحت کرنے کے لیے. جب حکومت اس بے خبری کے اندر یہ بانسریاں بجا رہی تھی، اپنی خوشی کے راگ الاپ رہی تھی، اس وقت جو ہے مری کے اندر ایک قیامت جو تھی وہ برپا تھی. اور اس قیامت کے اندر جو ہے ہمیں انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں ایکسپلائٹ کرنے والے ہوٹل مالکان تو نظر آئے جو لوگوں کو 5,000 ہزار روپے کا کمرہ 50 ہزار روپے میں دے رہے تھے، لیکن ہمیں وہاں انسانیت بھی نظر نہیں آئی اور ہمیں وہاں حکومت بھی نظر نہیں آئی. وہ پرائم منسٹر جو شہباز شریف اور دوسری حکومت کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ جناب یہ سڑکیں بنا کے اس ملک کے شعور کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اب جو ابتدائی رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہی چل رہا ہے پتہ. ابتدائی رپورٹ کی تفصیل آپ کو بھی دوں گا، لیکن جس چل رہا ہے پتہ کہ 2 سال سے اس حکومت کے انڈر مری کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کوئی کام ہوا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے تھے کہ جب وہاں برف جمی تو وہاں پہ پھر ٹریفک رکی، اور ٹریفک رکنے سے جو ہے درخت بھی گرے، ٹریفک بھی رکی. جب ٹریفک رکی تو وہی گاڑیاں جو تھیں وہ پھر قبریں بھی بنی لوگوں کی وہاں پر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ان کی بے حسی تو عروج پر تھی. یہ سارا واقعہ ہوتا رہا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں کی میٹنگ لاہور میں بیٹھ کے کرتے رہے. وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کر رہے تھے. اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ وہ دھاندلی کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اگر دھاندلی کی نہیں بھی کر رہے تھے، کوئی تھوڑی سی حصے انسانیت ہوتی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہونے کا تھوڑا سا احساس اور پاس ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر اتنی بڑی ٹریجڈی چل رہی ہے، آپ کو تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا آپ کو. اور اس سے بھی بڑھ کے جب محکمہ موسمیات 21 دسمبر اور 5 جنوری کو یہ سارا معاملہ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا ہوا تھا، اس وقت انتظامیہ کو وقت سے پہلے وہاں پہ کرینیں بھی بھیجنی چاہیے تھیں، وہاں پر پولیس کو بھی لگانا چاہیے تھا کہ وہ 26,000 27,000، جہاں حکومت خود کہہ رہی ہے 26,000 25,000 زیادہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے، 40,000 زیادہ، تو آپ نے 1 لاکھ سے اوپر جانے ہی کیوں دیے؟ انتظامیہ کہاں پہ تھی؟ زندہ تھی، مردہ تھی، ایمرجنسی میں تھی، کہاں تھی انتظامیہ؟ جو ابتدائی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی دل خراش ہے. عمران خان صاحب کے ہاتھوں پہ، ان کی حکومت کے ہاتھوں پہ یہ خون ناحق ہے obviously، کیونکہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو کہتے تھے کہ فلاں کنٹری کے اندر کشتی ڈوبنے سے بھی پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. تو خون ناحق بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر کوئی کاروائی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں نہیں ہوگی. نہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ کسی پولیس والی اتھارٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ مری کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی ہوگی. یہ ہے بے حسی کی انتہا. جو حکومت کی اپنی ابتدائی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے مری میں سیاحوں سے ہوٹلوں کا کرایہ 20,000 سے 50,000 روپے تک وصول کیا گیا. صبح 8 بجے برف کا طوفان تھمنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی. تب تک تو اموات بھی ہو چکی تھی. آئی تھنک مری میں موجود سڑکوں کو گزشتہ 2 برس سے مرمت نہیں کی گئی تھی. گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی. موجودہ نجی کیفے کے باہر پھسلن ہونے کے باوجود کوئی حکومتی مشینری موجود نہیں تھی. اسی پھسلن والے مقام پر مری سے نکلنے والوں کا مرکزی و خارجی یہ راستہ تھا. سیاحوں کو مری سے خارجی راستے پر برف کے ہٹانے کے لیے ہائی وے کو مشینری موجود ہی نہیں تھی. مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹل چھوڑ کر گھروں میں رہنے کو ترجیح دی. مری کی شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیور بھی بروقت موقع پر نہ پہنچ سکے. مری میں اب تک کوئی ایسا پارکنگ پلازا ہی نہیں جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکیں. اور 7 جنوری کو مری میں 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. 3 جنوری 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی تھیں، اور انتظامیہ کو کوئی احساس ہی نہیں تھا اس تمام ڈیولپمنٹ کا. اس سے میں پہلے پاس اس کے بعد تو ہم نے دیکھا انتظامیہ بڑی، پاکستانی فوج نے وہاں بڑا رول پلے کیا obviously، اور فوج تو ہمیشہ ایسے موقع پہ آئی جاتی ہے، لیکن ہماری سول انتظامیہ جو ہے بے حس اور بے حرکت نظر آئی. جب حرکت میں بھی آئی، جب میڈیا کو ہائی لائٹ کیا، جب اموات ہو چکی تھی، ایک خاندان، کئی لوگ وفات پا چکے تھے، دوست جو گئے تھے وہاں پہ اکٹھے، وہ خوشی کے لمحات ان کے موت میں بدل چکے تھے جب انتظامی حرکت میں آئی. آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جب بزدار صاحب کی گورننس کے متعلق ڈوب مرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں؟ عوام آپ کو
پلے اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے. جو یہ حادثہ ہوا ہے اس وقت تو مہنگائی بھی پیچھے رہ گئی سب کچھ. یہ حادثہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا ہے کہ جب ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ اسٹریٹجی بنا رہے تھے. اپوزیشن کہہ رہی ہے دھاندلی کی اسٹریٹجی تھی بلدیاتی الیکشن کی, لیکن بہرحال آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, اس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, اور کوئی احساس نہیں ہے, کوئی حس نہیں جاگی انسانیت کی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچے. یار ان سے اچھے تو شہباز شریف ویسے تو بڑے برے لگتے تھے ہمیں, اور شاید آپ کو ابھی بھی برے لگتے ہو. وہی پہنچ جایا کرتے تھے وہاں پہ. مجھے خود وہاں پہ ان کے آج کی آپ کی مری کی انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پر جو ہے وہ چیزیں کلیئر کرایا کرتے تھے مشینری لے کے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ زمین پہ جا کے دیکھ لیں, بر وقت وہاں پہ پہنچ جائیں. کیا فیل کر رہے ہیں آپ جب 22 قتلوں کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں؟ نہیں, آئی ایم ناٹ ان رائٹ ناؤ ہیئر ٹو ڈیفینڈ. میں تو آپ سے فیکٹس کی بات کرنے آیا ہوں, اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ واقعی بہت افسوسناک ہے, اور میں ذاتی طور پہ اس پہ بہت رنجیدہ ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں بھی ایسا حادثہ پیش آئے, ان کی ویڈیوز آئیں ان لوگوں کی, تو بہت ہی یہ دل کو رنجیدہ کرنے والے وہ جو مناظر تھے. اور یہ بالکل میں اس رنج میں آپ کے بھی اور قوم کے بھی ساتھ ہوں, اور ہماری پوری حکومت ساتھ ہے. دوسری بات, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ نے کی, میں اس واقعے پہ بعد میں آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹس کی بات کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, جس وقت یہ اطلاع آئی اسی وقت وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے مری چلنا ہے, اور دو آپشنز تھیں. ایک جس طرح آپ نے کہا بائی ایئر جانے کی تھی, دوسری تھی بائی روڈ جانے کی. وزیر اعلیٰ کا اپنا فیصلہ تھا. جب ان کو بتایا گیا وہاں پہ کیا سچویشن ہے, تو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ اگر وہ بائی روڈ جانے کا فیصلہ کرتے تو وہاں پر جو ریسکیو اور ریلیف آپریشن ہے, جو راستے کھل رہے تھے وہ دوبارہ بند ہو جاتے. بالکل ایڈوائزبل نہیں تھا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے, کیونکہ پہلی ترجیح لوگوں کی ریسکیو اور ریلیف تھی. پہلی ترجیح یہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پہنچ کے تصویر کھنچوائیں. میں آپ سر پہلی بات تو یہ کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو اس میٹنگ میں موجود تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پرائم منسٹر نے فوراً کہا کہ آپ جائیں. کئی گھنٹے وہ وہاں بیٹھے رہے, یہ ثانیہ آ گیا, میڈیا رپورٹ ہو گیا, وزیر اعلیٰ ٹس سے مس نہیں ہوئے, پرائم منسٹر نے انہیں کہا تو وہ گئے. دوسری بات یہ کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کا کیا کرنا ہے کہ ہیلی کاپٹر, میری بات سن لیں پھر آپ نے جواب دینا ہے. ہیلی کاپٹر سے وہ اوپر ویو کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ زلزلے کے متاثرین کو اوپر سے دیکھ رہے ہو, تو کچھ کر نہیں سکتے. یہاں تو وزیر اعلیٰ کو مشینری کو حرکت میں لانا تھا, خود کھڑے ہو کے وہاں پہ ٹریفک کھلوانی تھی, عوام کے کھاتے میں وہ اوپر سے ایسے جیسے کہ کوئین وکٹوریا جو ہے وہ اپنی سلطنت کا دورہ کر رہی ہے کہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اوپر پھر رہے ہواؤں کے اندر. میں کمران جی سر بتائیے. ہو گئی نا اب میں آپ کو, مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کے ایڈیٹوریل پالیسی تو نہیں کنٹرول کرتا, لیکن جواب دینے کا مجھے حق دیں تاکہ میں آپ کے سامنے جو حقائق میرے سامنے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب جتنی دیر ہم کلیئرنس کا ویٹ کر رہے تھے اتنی دیر میں وہاں پہ شفقت صاحب ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کر رہے تھے. سی ایم بالکل تھوڑی دیر کے لیے اس میٹنگ میں گئے ہیں, لیکن جیسے ہی کلیئرنس ملی ہے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. یہ بات فواد صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتائی ہے, یہ بات لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہے. کچھ جگہ پہ اس چیز کو, فیکٹس کو ذرا آگے پیچھے کر کے پریزنٹ کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے اس میٹنگ کے اندر جو ہے تنظیم سازی پہ بات کرتے رہے. جیسے ہی حسان صاحب میرے لیے یہ میری ایک بات سن لیں, آپ وجہ فرما رہے ہیں اس میٹنگ گئی بھاڑ میں. میری ایک بات سنیں سر, میٹنگ کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو جب 5 جنوری کو بتایا گیا تھا, 31 دسمبر کو بتایا گیا تھا کہ ویدر جو ہے وہ خراب ہوگا, آپ کو جب پتہ ہے 40,000 سے اوپر گاڑیاں وہاں جا نہیں سکتی. میں یہ پوچھ رہا ہوں پنجاب کی انتظامیہ جو ہے, ہاؤ کوڈ دے لیٹ 1.5 لاکھ گاڑیز ٹو گو ان سائڈ, ہاؤ کوڈ دے ناٹ یوز پولیس, ہاؤ کوڈ دے ناٹ برنگ مشینری اہیڈ آف ٹائم. چھوڑے وزیر اعلیٰ پنجاب کب گئے کب نہیں گئے, میری بات سن لینا سر. آپ کی انتظامیہ حرکت میں کیوں نہیں آئی پہلے؟ مجھے آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہاں برف پڑتی ہے کیا؟ 70 سال میں پہلی برف پڑی ہے مری میں. نہیں جی فرمائے, اس کا جواب دیں. چھوڑ دیں وہ ٹائم پہ پہنچ گئے. میں اس کو چھوڑ نہیں, آپ نے بات ہیلی کاپٹر کی ہے, مجھے پہلے اس کا جواب دینے دیں جو آپ نے پہلے سوال کیا. آئی ووڈ ناٹ جمپ آن ٹو دا نیکسٹ کوسچن, آپ مجھے اس کا جواب دینے دیں, اس کے بعد میں انسیڈنٹ کی پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا. لیکن آپ نے ہیلی کاپٹر کا سوال اٹھایا ہے, آئی ریزرو دا رائٹ ٹو آنسر یو. انہوں نے اسی وقت اپنا ہیلی کاپٹر اس لیے بھجوایا تھا کہ جو انسٹرکشن پاس ہو رہی تھی ٹریفک کھلوانے کی, ہمیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ چاہیے تھی, رستے بند تھے. ہیلی کاپٹر پہلے دن انہوں نے بھیجا ہے اور وہ ہمیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ رپورٹس بھیج رہا تھا جس کے اوپر مزید ہدایات پاس کی جا رہی تھیں. اگلے دن صبح جب آپ لوگوں نے کہا کہ جی صرف فضائی جائزہ لیا, فضائی جائزہ نہیں لیا,
وہ وہاں گئے، مری میں گئے، مری میں تمام معاملات کی خود نگرانی کی، وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور وہیں پہ جو فیصلے حسان صاحب میں آپ سے نا بسط احترام کرنا میری بات چاہتا ہوں۔ سنوا دیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ہیلی کاپٹر کا ذکر کر دیا، میری بات سن لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگ اور ان کا ہیلی کاپٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نیشنل چینل کا ٹائم ویسٹ کیا جائے۔ جو 22 جانیں گئیں ان کا جواب دیں آپ، جو ہزاروں لوگ وہاں پہ ذلیل ہوئے، موت کے منہ سے واپس آئے، اس کا جواب دیں آپ کے دل کو کتنی یہ بات لگی ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کے اوپر میں نے ایک طنز کر دیا؟ بھائی معاف کر دیں مجھے، لیکن آپ معافی مانگیں گے؟ وہ 22 لوگ جو مرے، پرائم منسٹر معافی مانگتے ہیں، پرائم منسٹر ریزائن کرتے ہیں، پرائم منسٹر یہ مانتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اسلام آباد سے مری ہے، اور آپ وہاں پہ آپ کو 5 دن پہلے پتا تھا کہ یہ موسم خراب ہے، 70 سال سے وہاں برف پڑ رہی ہے، آج تک اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا۔ آپ والا مشین کے آپ کی انتظامیہ آ سکی، جب میڈیا میں خبریں فلیش ہوئیں تب آپ لوگوں کو وہاں پہ دوڑے لگی اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جواب ہے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈیفینڈ کریں یار، خدا کا واسطہ پاکستان کے شہریوں کی بات کریں جو وہاں ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، مرے۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، ہیلی کاپٹر میں نے گستاخی کر دی بزدار صاحب کے، اس کے اوپر وہ تو ان لوگوں کی آپ لوگوں کو ہائے لگے گی یا نہیں ہائے لگے گی مجھے نہیں پتا، وہ الیکشن میں چل جائے گا پتا، اس کا جواب دے دیں یار۔ وقت سے پہلے آپ نے مشینری وہاں کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ نے 2 سال میں مری کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ کی ڈیڈ سلیپنگ لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کی؟ اس کا جواب دیں۔ اچھا دیکھیے، میں تو صرف آپ کو، میں نے تو بات لوگوں سے شروع کی تھی، آپ نے مجھے انٹرپٹ کر کے یہ بات کی، میں نے اس کا جواب دیا۔ اب میں اس سوال پہ آتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے جو انسیڈنٹ ہوا۔ دیکھیے انسیڈنٹ کے اوپر 2 الگ ڈسکشنز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا جو یہ حادثہ ہوا کیا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا، اور دوسرا یہ کہ پوسٹ انسیڈنٹ کیا ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہوا اور نہیں ہوا۔ آپ پہلے اس حادثے کی بنیاد پہ گئے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ 5 دنوں کے اندر 1,65,000 گاڑی وہاں گئی ہے، یہ انٹری کی فگرز ہیں، 1 لاکھ کے قریب گاڑی وہاں سے نکلی بھی ہے۔ انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ٹریفک کاؤنٹ ایک تھریشولڈ سے اوپر گیا، انہوں نے مری کے راستے سیل کر دیے۔ اسی کلیم کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کو تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنی ہے، وہ تمام ریکارڈ دیکھ کے 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی، جو رسپانسبل ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کا